پھر ماریا سے پوچھتا ہوں کہ ماریا آپ بتائیے گا، یہ ہم تجزیہ سارا کر رہے ہیں، بٹ سیریسلی آئی وانٹ ٹو نو دا وائب ان اسلام آباد. ظاہر اسلام آباد خبروں کا مرکز ہے، اور مجھے اپنی یعنی جرنلسٹک تاریخ میں یاد نہیں پڑتا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کی وجہ سے اتنا زیادہ مرکز نگاہ فار آل دا پازیٹیو ریزنز آج سے پہلے کبھی رہا ہو. کیا وائب ہے وہاں پہ، کیا باتیں ذرا شیئر کریں ہم سے. بالکل، اگر ہم پورے ہفتے کو کا جائزہ لیں وسیم، تو جو ایک رولر کوسٹر تھی یہاں پر، ایموشنز کی، ایکسپیکٹیشن، خوف کی، وسوسوں کی، اندیشوں کی، اگر ہم آج سے 48 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو وہ جو ساری باتیں ہم لوگ آپس میں کر رہے تھے، کچھ ڈنر ٹیبلز پہ، ڈرائنگ رومز میں، پسے پردہ، اور کچھ باتیں ہم کہنے سے گھبراتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، جیسے ہمارے پاس جو اندیشے تھے، جو وسوسے تھے، جو خوف تھا کہ بھئی اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو اس کا دائرہ کار کہاں تک جائے گا. اور شاید ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے یہ سیز فائر ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی بڑا ایگزسٹینشل مسئلہ بڑھ سکتا تھا کہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہ ہوتا. تو گزشتہ 48 گھنٹے میں دارالحکومت ایک بڑے ہی ایموشنل ویو سے گزرا ہے، کیونکہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ اس وقت سیز فائر ہو رہا ہے تو ایک جو ریلیف تھا وہ آپ یہاں کے ہوا میں محسوس کر سکتے تھے، اسلام آباد کی آب و ہوا میں، کہ بھئی ایک گلمر آف ہوپ ہمیں اس وقت ملی ہے. اور جو دوسری بات ہے وسیم، میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، اس کو بہت ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں. وہ فیصلے، وہ ایسے نازک مرحلے ہوتے ہیں جہاں پر ہم سب کو اسٹیٹ کے پیچھے ریلی کرنا ہوتا ہے. یہ ان میں سے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. سیاست ہم پہلے اس پہ گفتگو کرتے آئے ہیں، دہائیوں سے کرتے آئے ہیں. پاکستان ایک بہت ہی پولیٹیکلی چارج ملک ہے، بہت ہی پولرائز ملک ہے، اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی ہم سیاست پہ بات کرتے بھی رہیں گے، سیاست کرتے بھی رہیں گے، اور سیاسی پولیٹیکل سکورنگ کرتے بھی رہیں گے. لیکن یہ موقع اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کسی بھی قسم کے سیاسی ایجنڈے کو استعمال کریں. تو یہ تھوڑا فرق کرنا ضروری ہے کہ پالیٹکس کن مواقع پر کی جانی چاہیے اور کن ایشوز پہ آپ کو اسٹیٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. یہ ان میں سے ایک موقع ہے. اور اس موقع پہ ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وسیم، وہ یہ کہ پاکستان نے اپنی بساط سے، اپنے وزن سے بہت بڑھ کے بہت کچھ کر دیا ہے، لیکن اس پورے سیز فائر کی پرماننٹ ہونے میں ذمہ داری اب باقی ملکوں کو بھی اٹھانی ہوگی. یہاں تک، اس موقع تک پاکستان کی ریاست تمام فریقین کو لا کر بٹھا کر ادھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس پیس کے پرماننس کی ذمہ داری پوری دنیا کو اٹھانی ہوگی، اور اس کے لیے 2 ہفتے کا وقت کافی مناسب وقت ہے. جتنا کہ اس کی ہم پولیٹیکل اور ہر اکنامیکل کاسٹ پاکستان کے اوپر پائل اپ ہونی ہے، ہم نے وہ بھی دی ہے. اپنے لوگوں تک ہم نے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو بھیج کر ان پہ ڈال کے بوجھ، وہ قیمت بھی اٹھائی ہے. ڈپلومیٹکلی بہت ہائی رسک نیگوسیشنز کا ہم حصہ بنے ہیں، لیکن اب دنیا کو بھی اپنا وزن اٹھانا ہوگا. اس میں پاکستان ہیز ڈن انف. ٹرو. خاور صاحب، اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے، کیونکہ اب یہ جو ایک بہت بڑا مرحلہ ٹل گیا الحمدللہ، لیکن وہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. ابھی ایک اور، مطلب شاید ان مینی ویز اس سے زیادہ کمپلیکس سچویشن از اہیڈ، کہ جہاں پر ٹیبل ہوگا، جہاں پر کاغذ ہوں گے، جہاں پر 10 نکات ہوں گے، جہاں پر 15 نکات ہوں گے، جہاں پر یہ مطالبہ، وہ مطالبہ، یہ الزام، وہ الزام. اور پھر یقیناً وی کین اونلی امیجن کہ کہاں کہاں کتنے ممالک ہیں جن کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہوگا فار دیئر اون ریزنز. اس میں اپنے بھی پرائے بھی، یہ بہت سارا معاملہ ہوگا، اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ریل ہو جائے. ولنریبل بھی ہے ان مینی ویز یہ ساری کی ساری صورتحال. تو کیا ہی اچھا ہو، یا آپ اس میں تجزیہ بھی اور خبر بھی شامل کیجئے اگر کچھ ہے اس متعلق، تو کہ اب اسلام آباد میں جن مذاکرات کا آنا ٹھہر گیا، یعنی کہ تقریباً اب سے 48 گھنٹوں بعد، اس میں ہے کوئی ایسی خبر کہ براہ راست، ویسے تو رابطے کے ذریعے تو دنیا کے بہت سارے سفارت خانے ہیں ہی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو، لیکن کچھ اور ممالک کے بھی نمائندگان شریک ہوں، ایسی کوئی پاسبلٹی تاکہ کوئی ضمانتی یا یعنی اس طرح کوئی معاملہ بنے، یہ پیس پروسیس مزید کریڈیبل، ایسی کوئی ہے خبر، کوئی اطلاع خاور صاحب؟ دیکھیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے اسحاق ڈار صاحب ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ہی وینٹ ٹو چائنا، اور چائنا کے ساتھ وہ جو 5 نکاتی، آپ کو پتہ ہے کہ جو پیس پلان سامنے آیا تھا وہ بڑا واضح تھا، بڑا کمپریہنسو تھا، جس میں یو این کو کردار دیا گیا تھا، جس میں ایک پیس پلان فارورڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو چائنا ڈیفینیٹلی از آن بورڈ میری اطلاع کے مطابق، اور انڈائریکٹلی ظاہر ہے ہم چائنا اتنا بڑا کردار اس خطے میں ادا کر رہے ہیں تو ہم چائنا کو بھی آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2،
دیکھیں اور اس پیس پروسیس کو آگے بڑھنے کے جو بڑے چانسز اس لیے زیادہ ہیں وسیم بادامی صاحب، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 3 بڑی اسیسمنٹ ہیں، وہ اس سارے جب وہ انہوں نے مسلط کی جنگ وہ غلط ثابت ہو گئی. نیٹو ان کی ہیلپ کو نہیں آیا، پوری دنیا نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، آسٹریلیا سے لے کے جاپان، ساؤتھ کوریا، آپ نے دیکھا وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے سب نے مجھے دھوکہ دیا. بلکہ گنوا رہے ہیں، دیکھو اس جاپان نے میری مدد نہیں کی جہاں 50,000 فوجیں ہیں میری، اس کوریا نے مدد نہیں کی جہاں 45,000 فوجیں ہیں میری. مطلب یہ اس طرح رو رہے ہیں واقعہ. اور یہ الگ بات ہے کہ اسی تقریر میں 2.5 منٹ بعد کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ابھی جتنی میرے ملک کی عزت ہے نا اتنی پہلے کبھی تھی نہیں. بھائی جان آپ نے 2.5 منٹ پہلے ملکوں کے نام گنوائے کہ ہماری سنتے نہیں ہیں یہ ملک. کوئی بندہ نہیں بات سن. اور دوسری بات یہ ہے